یہ کہانی ہے اولیور کی، جو گمبرلی میجک اکیڈمی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ گمبرلی میجک اکیڈمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہاں آنے والے سارے اسٹوڈنٹ میں سے صرف 80% اسٹوڈنٹ ہی گریجویٹ ہو پاتے ہیں، باقی کے 20% اسٹوڈنٹ یا تو مارے جاتے ہیں اور یا انہیں کوئی سسپیشس پاور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہمارا مین کریکٹر اولیور، جو سادھارن سا دکھنے والا ایک اسٹوڈنٹ ہے، مگر اس کی اصلیت کچھ اور ہے جسے وہ سب سے چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کی اس میجک اکیڈمی میں آنے کی وجہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینا ہے، جسے کئی سالوں پہلے کچھ لوگوں نے مل کر مار دیا تھا کچھ پاورز کے لیے، اور اب وہی لوگ اس میجک اکیڈمی میں ہیں۔ تو کیا اولیور اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے پائے گا؟ انٹرنس سرمنی کے دن جب اولیور اکیڈمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک فلاور اس سے کہتا ہے کہ وہ کافی نروس لگ رہا ہے اور اسے ریلیکس کرنا چاہیے، چاہے اس کا فیوچر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔ اولیور سوچتا ہے کہ شاید یہ فلاور ہر نئے اسٹوڈنٹ سے ایسے ہی بات کرتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ملاقات ایک لڑکی کیٹی سے ہوتی ہے، جو فلاور کی ٹیریبل فیوچر کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور اسٹوڈنٹ اولیور اور کیٹی کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پرائڈ پلانٹس کی باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ پلانٹ زمین اور اکیڈمی کے آس پاس کے لوگوں کی میجک پارٹیکلز آبزرو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی کافی بری اور بدتمیز ہو جاتی ہے۔ کیٹی یہ بات سن کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے میجیکل پلانٹس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن اسے میجیکل اینیملز بہت پسند ہے۔ اتنے میں ہی سب کی نظر ایک اور اسٹوڈنٹ نناؤ پر جاتی ہے اور سب یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ ایک سامورائی ہے جو میجیکل اکیڈمی آئی ہے۔ اکیڈمی کے پاس پہنچتے ہی گائے وہاں موجود میجیکل کریچرز کی پریڈ دیکھ کر امپریس ہو جاتا ہے۔ جب اس کی نظر ایک عجیب سے ڈریگن پر پڑتی ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا، تو اولیور بتاتا ہے کہ اس کریچر کا نام فیفنیر ہے، لیکن اولیور نوٹس کرتا ہے کہ کیٹی اتنی خوش نہیں لگ رہی، جبکہ اسے میجیکل کریچرز بہت پسند ہے۔ کیٹی ایک ٹرول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹرول اصل میں کافی جنٹل کریچرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پر گائے اور کیٹی کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ٹرولز اچھے ہوتے ہیں یا برے۔ تبھی وہاں کھڑا ایک اسٹوڈنٹ پیٹی ان دونوں کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بحث کی وجہ سے وہ اپنی کتاب پر فوکس نہیں کر پا رہا۔ اولیور کہتا ہے کہ پہلے سب ایک دوسرے کو پراپرلی انٹروڈکشن دیتے ہیں، بعد میں آرام سے بات کر لیں گے۔ کیٹی بھی مان جاتی ہے۔ کیٹی اپنی انٹروڈکشن دینے والی ہوتی ہے، لیکن اچانک بھیڑ میں چھپا ہوا ایک اسٹوڈنٹ اس پر لاس نام کا سپیل کاسٹ کر دیتا ہے۔ سپیل لگتے ہی کیٹی کی ٹانگیں اس کی کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ زبردستی پریڈ کی طرف جانے لگتی ہے۔ اولیور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ میجک کا اثر ہے اور سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اس دوران دو وارکس ٹرول پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن ٹرول ان دونوں کو آسانی سے ہرا دیتا ہے۔ جیسے ہی کیٹی ٹرول کے پاس پہنچتی ہے، سپیل کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں رک جاتی ہے۔ ٹرول اس پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ نناؤ زور سے چلا کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیٹی ڈر کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی ہوتی، اس لیے نناؤ خود ٹرول کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اتنے میں باقی سب بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور میچل ایک سپیل سے ٹرول کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے سپیل کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب سب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تب اولیور ایک پلان بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب مل کر ٹرول پر ونڈ سپیل کاسٹ کرو۔ وقت بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے سب اس کی بات مان جاتے ہیں اور امپیوٹر سپیل کاسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اولیور ٹائبی سپیل کا یوز کر کے اس میجک کو موڈیفائی کر دیتا ہے، جس سے ہوا میں ایک ڈریگن کی زور دھاڑ دہاڑ سنائی دیتی ہے۔ ڈریگن کی دہاڑ سنتے ہی ٹرول پیچھے مڑ کر اسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نناؤ اس ٹرول پر وار کر دیتی ہے اور تب نناؤ کے بال کا کلر اچانک سے سفید ہو جاتا ہے اور وہ ٹرول پر زبردست وار کرتی ہے۔ حالانکہ وہ اسے کاٹ تو نہیں پاتی، لیکن اتنا زور سے اٹیک کرتی ہے کہ ٹرول بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اولیور فوراً پہچان لیتا ہے کہ نناؤ کی یہ تبدیلی انسنٹ کلر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد نناؤ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے اس کی مدد کی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد سب انٹرنس سرمنی کے لیے اکیڈمی کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اولیور ابھی بھی نناؤ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ نناؤ سے پوچھتا ہے کہ جب تم ٹرول کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، کیا تمہارے پاس اسے ہرانے کا کوئی پلان تھا؟ نناؤ مسکرا کر کہتی ہے کہ اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، الٹا اس کی کٹانا میں بلیڈ بھی نہیں تھی، اس لیے وہ خود بھی کافی مشکل میں تھی۔ یہ بات سن کر اولیور اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ نناؤ کے سفید بال اصل میں انوسنٹ کلر ہے۔ یہ ایک بہت ہی ریئر ایبیلٹی ہے جس میں میجک پارٹیکلز باڈی کے اندر بہت آسانی
سے فلو کرتے ہیں اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس انسان کی مانا سرکولیشن اور میجک پاور عام لوگوں سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سرمنی آفیشلی شروع ہوتی ہے۔ پروفیسر لوتھر سب اسٹوڈنٹ کو خاموش ہونے کے لیے کہتے ہیں اور اکیڈمی کی ہیڈ مسٹریس ایسمرالڈا کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے۔ اگلے ہی پل ایسمرالڈا ٹیلی پورٹ ہو کر سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ پریڈ میں ہونے والے انسیڈنٹ کے لیے معافی مانگتی ہے اور بتاتی ہے کہ ٹرول پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اکیڈمی کے رول سمجھانا شروع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ اگلے 7 سال تک میجک سیکھیں گے اور اکیڈمی کی بنیاد صرف 2 چیزوں پر ہے، فریڈم اور رزلٹ۔ لیکن اس کے بعد ایسمرالڈا جو بات بتاتی ہے اسے سن کر سارے نئے اسٹوڈنٹ شوک ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس اکیڈمی میں تمہاری زندگی کی ذمہ داری صرف تمہاری اپنی ہے۔ یہاں صرف 80% اسٹوڈنٹ ہی گریجویشن کمپلیٹ کر پاتے ہیں، باقی کے 20% اسٹوڈنٹ یا تو اپنی میجک پر کنٹرول کھو دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جاتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹ سمن کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سن کر پورا حال ایک دم خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ایسمرالڈا اناؤنس کرتی ہے کہ اب ویلکم بینکویٹ شروع ہوگا اور سب اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے فریلی مل سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ایسمرالڈا ایک اسپیل کاسٹ کرتی ہے۔ اچانک سب اسٹوڈنٹ ہوا میں تیرنے لگتے ہیں اور الٹے ہو کر سیلنگ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تب سب دیکھتے ہیں کہ سیلنگ پر پہلے سے ہی ٹیبلز اور چیئرز لگی ہوئی ہے۔ یہیں سے ویلکم بینکویٹ شروع ہوتا ہے، جہاں سینئر اسٹوڈنٹ بھی فریشرز کے ساتھ ملنے اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویلکم بینکویٹ شروع ہوتے ہی اولیور اور اس کے ساتھ والے 5 اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پراپرلی انٹروڈکشن دیں گے۔ سب سے پہلے میچل اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ایم سی فارلین فیملی کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرانی اور میجیکل فیملی ہے جو کئی سالوں سے یلگلینڈ میں رہتی ہے۔ یہ سنتے ہی گائے فوراً پہچان لیتا ہے کہ وہ ایم سی فارلین فیملی سے ہی ہوگی۔ وہ مذاق میں پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پورے خاندان پر کوئی قرض ہے، اس لیے سب کے بال اتنے کرلی ہوتے ہیں؟ میچل فوراً جواب دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کوئی قرض نہیں بلکہ ان کی فیملی کا سمبل ہے۔ اس کے بعد کیٹی اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ فرانلینڈ سے ایکسچینج اسٹوڈنٹ بن کر یہاں آئی ہے۔ ساتھ ہی وہ سب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ٹرول سے اس کی جان بچائی، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اسے میجیکل کریچرز بہت پسند ہے۔ اب باری گائے کی آتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ میجیکل فارمنگ سے جڑا ہے، اسی وجہ سے اسے میجیکل پلانٹس کے بارے میں کافی نالج ہے۔ اس کے بعد پیٹی اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس میجیکل نہیں ہیں اور اس کی فیملی کا میجک سے کوئی پرانا کنیکشن بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میچل سمجھ جاتی ہے کہ پیٹی ایک آرڈینری اسٹوڈنٹ کے اسپیشل سلاٹ سے اکیڈمی میں آیا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سیٹ حاصل کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ تبھی اولیور کی نظر پیٹی کے ہاتھ میں موجود کتاب پر پڑتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ وہ یہ کتاب پہلے کئی بار پڑھ چکا ہے۔ اب اولیور اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی فیملی اس کے دادا کے زمانے سے میجک یوز کرتی آ رہی ہے اور اس کے کچھ کزن پہلے سے ہی کمبرلی میجک اکیڈمی میں سینئر اسٹوڈنٹ ہے۔ سب سے آخر میں نناؤ اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ یاماتسو کے ایک سامورائی فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ وار کے دوران وہ مرنے ہی والی تھی، لیکن اس وقت ایک گزرتے ہوئے میج نے اس کی جان بچا لی۔ اسی میج نے اسے کمبرلی میجک اکیڈمی میں آنے کی دعوت دی۔ یہ سن کر میچل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ میج شاید اس کے فادر تھے، جو کمبرلی میجک اکیڈمی میں پارٹ ٹائم ٹیچر بھی ہیں۔ پیٹی کو لگتا ہے کہ شاید نناؤ بھی اس کی طرح آرڈینری اسٹوڈنٹ والے سلوٹ سے اکیڈمی میں آئی ہوگی، لیکن نناؤ بتاتی ہے کہ اس نے نہ کوئی ایگزام دیا اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ۔ تب میچل ایکسپلین کرتی ہے کہ اکیڈمی کا ہر ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اسپیشل ریکمنڈیشن کے ذریعے ڈائریکٹ بھی ایڈمیشن دے سکتا ہے۔ ویلکم بینکٹ کے بعد سب اسٹوڈنٹ کو ان کا روم الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اولیور کی روم شیئرنگ پیڈی کے ساتھ ہوتی ہے۔ دونوں اپنا سامان رکھ کر ریسٹ کرتے ہیں۔ اگلی صبح اولیور بہت جلدی اٹھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیوں نہ اکیڈمی کو اس وقت ایکسپلور کیا جائے جب ہر طرف سکون ہو اور زیادہ اسٹوڈنٹ بھی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے، اچانک سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اسے گوین نے سیکریٹلی اولیور پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مشن صرف اتنا ہے کہ جب تک اولیور اکیڈمی میں پراپرلی سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرے گی۔ اولیور اس لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے۔ وہ اپنا نام ٹیریسا کریسٹی بتاتی ہے۔ اس کے بعد اولیور اکیڈمی کا چکر لگانا کنٹینیو کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نناؤ اکیڈمی کے فاؤنٹین میں نہا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اولیور فوراً ایک اسپیل کاسٹ کرتا ہے، جس سے فاؤنٹین کے گرد ایک پردہ سا بن جاتا ہے تاکہ کوئی اور اسٹوڈنٹ اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر اولیور نناؤ کو سمجھاتا ہے کہ فاؤنٹین میں اس طرح نہانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اسے دیکھ سکتا ہے، لیکن نناؤ بڑے آرام سے جواب دیتی ہے کہ وہ اپنی پچھلے وار کا خون دھونے اور خود کو پاک کرنے
کرنے کے لیے نہا رہی تھی۔ نہانے کے بعد نناؤ کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کپڑے سکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لائی۔ یہ دیکھ کر اولیور اپنی مینٹلی اسے دے دیتا ہے تاکہ وہ خود کو ڈھک سکے۔ اگلی صبح اولیور اور سب بریک فاسٹ کے لیے ملتے ہیں۔ گائے جلدی جلدی وہاں پہنچتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ وہ تو لگ بھگ سو ہی رہ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نے اسے پہلے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ ڈورمیٹری میں کلاک ناکس بھی ہوتے ہیں جو صبح سب کو اٹھاتے ہیں۔ پیٹی فوراً سب کو یاد دلاتا ہے کہ آج کا پورا دن کلاسز سے بھرا ہوا ہے، اس لیے جلدی بریک فاسٹ ختم کر کے کلاسز کی طرف چلنا چاہیے۔ دوسری طرف نناؤ بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے پوچھتی ہے کہ آج جو میجک کلاسز شروع ہونے والی ہے وہ اصل میں کیسے ہوں گی۔ تھوڑی دیر بعد سب اپنی پہلی کلاس سورڈ آرٹس میں پہنچ جاتے ہیں۔ پیٹی اولیور کو بتاتا ہے سورڈ آرٹس وہ ٹیکنیک ہوتی ہے جن میں میجز اپنی ایتھیم نام کے اسپیشل چھری یا سورڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی ایکسپلین کرتا ہے کہ لگ بھگ 400 سال پہلے ایک مشہور میج ویلیف بیڈریول ایک نان میجک انسان سے ڈیول ہار گئے تھے، اسی لیے تب سے ہر میچ کلوز رینج فائٹ کے لیے ایتھیم بھی ساتھ رکھنے لگے۔ تبھی کلاس میں پروفیسر لوتھر انٹر کرتے ہیں۔ وہ پیٹی کی نالج کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن بالکل صحیح تھی۔ پھر وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اب وہ اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک پریکٹس ڈوئل دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نناؤ فوراً اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے۔ پروفیسر لوتھر حیران ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نناؤ کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن انہیں شک ہوتا ہے کہ کیا اسے سورڈ آرٹ کی پراپر ایکسپیرینس بھی ہے یا نہیں۔ تبھی ایک سینئر اسٹوڈنٹ رچرڈ اینڈریو بھی ڈوئل کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا ہے کہ نناؤ نے صرف ایک تلوار کی مدد سے ایک ٹرول کو ہرا دیا تھا، اس لیے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک سمورائے اصل میں کس طرح لڑتی ہے۔ لیکن اولیور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ رچرڈ کا اصلی مقصد کچھ اور ہے۔ وہ صرف نناؤ کی سورڈ آرٹ کا ایکسپیرینس کی کمی کا فائدہ اٹھا کر سب کے سامنے خود کو پاورفل دکھانا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر اولیور بھی ڈوئل کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے بھی ٹرول کے خلاف نناؤ کے ساتھ مل کر لڑائی کی تھی۔ ساتھ ہی اولیور کو یاد آتا ہے کہ جب ٹرول نے اٹیک کیا تھا رچرڈ بھی وہاں آس پاس ہی تھا، لیکن اس نے کسی کی مدد نہیں کی۔ رچرڈ فوراً جواب دیتا ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ٹیچر یا سینئر اسٹوڈنٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اولیور اس کی بات کا فوراً جواب دیتا ہے اور پوچھتا ہے تو کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے کلاس میٹ کو مشکل میں دیکھ کر بھی اس کی مدد نہیں کرتے؟ یہ بات سن کر رچرڈ کافی غصہ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان ٹینشن اور بڑھنے سے پہلے میچل بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ رچرڈ کو چیلنج دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اسے اپنی اسٹرینتھ ثابت کرنی ہے تو ایک آرڈینری اسٹوڈنٹ سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ ڈوئل کرے، تبھی تو اس کی جیت واقعی امپریسو ہوگی۔ پروفیسر لوتھر دونوں طرف کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ صرف ایک نہیں بلکہ 2 ڈوئلز ہوں گی۔ پہلے ڈوئل اولیور اور نناؤ کے درمیان ہوگا، جبکہ دوسرا ڈوئل رچرڈ اور میچل کے بیچ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اولیور اور نناؤ کو ایریا میں بلایا جاتا ہے۔ لوتھر ان دونوں کی سورڈز پر ایک اینٹی اسپیل کاسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ڈوئل کے درمیان کوئی بھی اصل میں زخمی نہ ہو۔ ساتھ ہی وہ رول بھی سمجھا دیتے ہیں کہ ڈوئل اس وقت ختم ہوگا جب کسی ایک کا اٹیک اوپوننٹ کے ہیڈ یا چیسٹ پر ہٹ نہ کرے۔ ڈوئل شروع ہونے سے پہلے اولیور ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ نناؤ میجک کا یوز نہیں کر سکتی، اس لیے وہ بھی میجک یوز نہیں کرے گا اور میچ کو آرام سے لڑے گا۔ لیکن جیسے ہی ڈوئل سٹارٹ ہوتا ہے اولیور کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ نناؤ کے پاس انوسنٹ کلر ہے۔ اگلے ہی پل نناؤ کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ اتنی تیز رفتار سے اولیور پر اٹیک کرتی ہے، اولیور مشکل سے اس اٹیک کو بلاک کر دیتا ہے۔ لڑتے لڑتے اولیور کو احساس ہوتا ہے کہ نناؤ صرف ایک سمورائے نہیں بلکہ وہ پہلے ہی کئی لوگوں کو بیٹل فیلڈ میں مار چکی ہے، اسی وجہ سے اس کی سورڈ سکلز کسی بھی عام سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ اولیور یہ بھی نوٹس کرتا ہے کہ نناؤ لڑتے وقت رو رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اولیور سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف ایک پریکٹس ڈوئل نہیں رہا، پھر وہ بھی سیریس ہو کر اپنی پوری طاقت سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دونوں اتنی انٹینسٹی سے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے بھی شوک ہو جاتے ہیں، لیکن اسی وقت پروفیسر لوتھر فوراً ڈوئل روک دیتے ہیں۔ وہ غصے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پریکٹس ڈوئل کرنے کو کہا تھا، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ لڑتے لڑتے اولیور اور نناؤ نے اینٹی اسپیل بھی توڑ دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میچل رچرڈ سے پوچھتی ہے کہ اگر اس کی جگہ وہ ہوتا تو کیا نناؤ کے اتنے ڈینجرس اٹیک کو روک پاتا؟ رچرڈ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میچل پروفیسر لوتھر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ان کا ڈوئل کینسل کر دیا جائے۔ رچرڈ بھی اس بات سے ایگری کر لیتا ہے اور پروفیسر لوتھر دوسرے ڈوئل کو بھی کینسل کر دیتے ہیں۔ ڈوئل ختم ہونے کے بعد نناؤ اولیور کے پاس آتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے کہ اسے اولیور کے ساتھ لڑ کر بہت مزہ آیا۔
صرف ایک افسوس ہے کہ ان کا ڈوئل پورا نہیں ہو سکا۔ پھر وہ اولیور سے پوچھتی ہے کہ کیا فیوچر میں وہ دونوں دوبارہ ڈوئل کر سکتے ہیں، لیکن اولیور فوراً منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی نناؤ کے ساتھ دوبارہ فائٹ نہیں کرے گا، کیونکہ نہ وہ نناؤ کو مارنا چاہتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ نناؤ اسے مار دے۔ سوڈ آرٹ کی کلاس ختم ہوتے ہی سب اسٹوڈنٹ اپنی دوسری کلاس پیل میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کلاس کی ٹیچر فرانسس گلکرسٹ ہوتی ہے۔ وہ کلاس شروع ہوتے ہی اسٹوڈنٹ کو بتاتی ہے کہ ایک اصلی میچ کو ہر پرابلم صرف میجک سے ہی سولو کرنی چاہیے۔ وہ کہتی ہے اس کلاس میں ایتم یا تلوار کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف وائٹ وانڈ ہی کافی ہے۔ اگر تم خود کو میچ کہتے ہو تو ہر مشکل کا حل بھی میجک سے ہونا چاہیے۔ فرانسس کی لمبی لیکچر کے بعد گائے کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر پہلی کلاس اتنی مشکل ہے تو آگے پتہ نہیں کتنی ڈینجرس اور بورنگ کلاسز ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لیکن کیٹی بالکل الٹا ایکسائٹڈ ہوتی ہے، کیونکہ اگلی کلاس میجیکل بایولوجی کی ہوتی ہے اور اسے میجیکل کریچر بچپن سے ہی بہت پسند ہے۔ جب سب میجیکل بایولوجی کی کلاس میں پہنچتے ہیں تو ان کی ٹیچر وینیسا ایلڈس سب کو ویلکم کرتی ہے، لیکن ان کی پہلی ہی بات سن کر کیٹی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وینیسا سیدھا کہتی ہے اگر تم میجیکل کریچر سے پیار کرتے ہو تو اپنی یہ فیلنگز یہاں بھول جاؤ۔ اس اکیڈمی میں انہیں دوستوں کی طرح نہیں بلکہ ریسورسز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور تمہارا کام یہ سیکھنا ہے کہ ان کا سب سے بہتر استعمال کیسے کیا جائے۔ اس کے بعد وینیسا ہر اسٹوڈنٹ کو 10 میجیکل سلک ورمز دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سلک ورمز جتنی چائے کوکونز بنا سکتے ہیں، بس انہیں صحیح اماؤنٹ میں میجک فیڈ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی بار میں زیادہ میجک دے دی تو کوکون کا رنگ کالا ہو جائے گا اور اس کے اندر کا سلک ورم ایک ڈینجرس مونسٹر بن جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس مونسٹر کو اسٹوڈنٹ کو خود ہی مارنا پڑے گا۔ آج کا ٹاسک سمپل تھا، 10 سلک ورم میں سے کم از کم 5 نارمل کوکونز تیار کرنے تھے۔ میچل بنا کسی پرابلم کا ٹاسک کمپلیٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ نناؤ کی مدد کرنے لگتی ہے اور اولیور کو پیٹی کی ہیلپ کرنے بھیج دیتی ہے، کیونکہ اسے پہلے ہی محسوس ہو چکا تھا کہ پیٹی اور نناؤ کے درمیان تھوڑی آکورڈنس ہے۔ گائے بھی میچل سے ہیلپ مانگتا ہے، لیکن وہ مذاق میں کہتی ہے پہلے 5 بار فیل ہو جاؤ پھر ہیلپ کروں گی۔ دوسری طرف کیٹی بہت احتیاط سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ایک بھی سلک ورمز کو نقصان نہ پہنچے، لیکن بدقسمتی سے جب وہ آخری یعنی 10ویں سلک ورم کو میجک دیتی ہے تو اس کا کوکون اچانک سے کالا پڑ جاتا ہے۔ کیٹی فوراً کوکون کو کھول کر کریچر کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے اندر سے ایک مونسٹر نکل آتا ہے اور سیدھے اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اولیور اور میچل فوراً ایکشن لیتے ہیں اور مل کر اس مونسٹر کو مار دیتے ہیں، لیکن وینیسا ان کی تعریف کرنے کے بجائے کہتی ہے کہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کے پوائنٹس کاٹ دیے جائیں گے، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی پرابلمز خود سولو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اولیور کیٹی کو نرس آفس لے جاتا ہے تاکہ اس کے ہاتھ کا علاج کر سکے۔ کیٹی کو نرس آفس چھوڑنے کے بعد اولیور کی ملاقات دوبارہ ٹیریسا سے ہوتی ہے۔ ٹیریسا اسے مشورہ دیتی ہے کہ اسے اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر کیٹی ایک چھوٹے سے سلک ورم مونسٹر کو نہیں مار سکتی تو کمبرلی جیسی ڈینجرس اکیڈمی میں اس کا زندہ رہنا چانسز بہت کم ہے، لیکن اولیور اس کی بات سے ایگری نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کون اس کا دوست ہوگا اور کون نہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کرے گا۔ پھر وہ ٹیریسا سے پوچھتا ہے کیا اسے کوئی اور کام تھا۔ ٹیریسا بتاتی ہے کہ وہ اب ماسٹر گوین کی ورکشاپ واپس جا رہی ہے اور کچھ دنوں تک اکیڈمی میں نظر نہیں آئے گی، اسی لیے وہ صرف اولیور کو یہ بتانے آئی تھی۔ اسی رات ڈنر کے بعد پیٹی کو اچانک یاد آتا ہے کہ اس کی فیوریٹ کتاب کہیں کھو گئی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اسپیل کلاس میں رہ گئی ہوگی۔ اولیور فوراً اسے وارن کرتا ہے کہ کمبرلی اکیڈمی میں کھوئی ہوئی چیز واپس مل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میچل اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ مذاق میں کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شرارتی فیری نے پیٹی کی کتاب چرا لی ہو۔ جب اولیور پیٹی اور میچل کلاس روم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب کیٹی انہیں ایک عجیب سی بات بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس نے سنا ہے کہ کمبرلی اکیڈمی کے نیچے ایک بہت بڑا بھول بھلیا ہے اور رات کے وقت وہ دھیرے دھیرے اکیڈمی پر قبضہ کر لیتی ہے۔ سب اس بات کو صرف ایک افواہ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ کلاس روم پہنچ کر پیٹی کو اپنی کتاب مل جاتی ہے۔ تینوں چین کی سانس لیتے ہیں اور واپس ڈورمیٹری کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا راستہ اچانک سے بند ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی پلوں میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیڈمی کے اندر نہیں بلکہ اس کے نیچے موجود ڈینجرس بلبلیا میں پھنس چکے ہیں۔ اولیور بتاتا ہے کہ کمبرلی میں یہ چیز عام بات ہے، کئی اسٹوڈنٹ رات کے وقت بلبلیا میں کھو جاتے ہیں، اسی لیے ٹیچر اور سینئر اسٹوڈنٹ اکثر پیٹرول کرتے رہتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر مدد کر سکے۔ تبھی اندھیرے میں سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے اچھا لگا دیکھ کر کہ تم لوگ میری مدد کا انتظار کر رہے تھے۔ پیٹی فوراً اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اولیور اسے روک دیتا ہے۔
वो लड़की अपना नाम ओफिलिया सेल्वाडोरी बताती है और कहती है कि वो एकेडमी की 4th ईयर स्टूडेंट है। ओलिवर ने पहले ही ओफिलिया का नाम सुन रखा होता है। सिचुएशन को संभालने के लिए वो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और उस रिसर्च पेपर का जिक्र करता है जो ओफिलिया ने लिखा था। वो कहता है कि उस पेपर को पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन ओफिलिया मुस्कुरा देती है और अपना मैजिक यूज करती है। अचानक पेटी जैसे अपना होश खो बैठता है और धीरे धीरे ओफिलिया की तरफ चलने लगता है। खुशकिस्मती से मिचेल उसे फौरन रोक लेती है। ये देखकर ओफिलिया हैरान हो जाती है कि ओलिवर उसके मैजिक के असर से बच गया। वो प्यार से उन्हें पास आने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर फौरन समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो मना करता है और तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो एक बोन वॉल के सामने रुक जाते हैं। उसी वक्त एक और सीनियर स्टूडेंट उनके सामने आ जाता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, ओफिलिया बहुत अकेली रहती है, तुम लोगों को उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। फिर वो अपना नाम साइरस रिवर मोरे बताता है और कहता है कि वो एकेडमी के 5th ईयर का स्टूडेंट है। कुछ ही देर बाद ओफिलिया भी वहाँ पहुँच जाती है। वो मुस्कुरा कर कहती है कि उनका इस तरह बीच बात से भाग जाना बहुत बदतमीजी है और शायद अब उन तीनों को इस हरकत की थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिचुएशन को और ख़राब होते देखकर ओलिवर फौरन पेटी को रोक देता है और कहता है कि अपना वेपन बिल्कुल भी मत निकालना। अगर तुमने पहले अटैक किया तो ओफिलिया और साइरस को हम पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। इसी बीच ओफिलिया साइरस की तरफ देखकर कहती है, तुम अभी भी हर मिले हुई लाश की बेइज्जती करते हो, मुझे ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन साइरस भी चुप नहीं रहता। वो हंसते हुए जवाब देता है, और जो तुम जिंदा मुर्दों के साथ करती हो वो उसे भी ज्यादा घटिया है। ये बात सुनते ही ओफिलिया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। साइरस उसे स्कूबस कहकर चढ़ाता है और अगले ही पल दोनों अपनी जबरदस्त मैजिक रिवील कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में दोनों अपने अपने डेंजरस समन बीस्ट बुला लेते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ओलिवर पेटी और मिचेल सोचते हैं कि यही मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं साइरस फौरन अपनी बोलवन बनाकर उनका रास्ता दोबारा बंद कर देता है। सबको लगता है कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है। नना वहाँ पहुँच चुकी होती है। वो आसपास का माहौल देखकर कहती है, ये जगह मौत की बू से भरी हुई है और इस एहसास को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इतना कहकर नना बिना वक्त ज़ाया किए अपनी तलवार चलाती है और एक ही वार में साइरस की बोन वॉल को 2 टुकड़ों में काट देती है। वो फौरन ओलिवर, पेटी और मिचेल से कहती है, तुम लोग यहाँ से भागो, इन दोनों को मैं संभाल लूंगी। ये कहकर नना सीधे ओफिलिया और साइरस की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन ओलिवर उसे अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो भी उसके साथ बैटल फील्ड में उतर जाता है। जब लगता है कि अब एक जबरदस्त फाइट शुरू होने वाली है, तभी अचानक से एक और पावरफुल स्टूडेंट वहाँ आ जाता है। वो बिना कुछ कहे एक ही स्पेल में ओफिलिया एंड साइरस के समन मॉन्स्टर को आग में जलाकर खत्म कर देता है। फिर वो दोनों सीनियर स्टूडेंट को गुस्से से देखकर कहता है, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था, नए स्टूडेंट को रिक्रूट करने का एक सही तरीका है और एक गलत। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम एल्विन गॉडफ्रे होता है और वो किम्बरली मैजिक एकेडमी का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है। एल्विन ओलिवर और उनके दोस्तों को तसल्ली देता है और कहता है कि अब उन्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। जब तक वो यहाँ है कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तभी एक और 5th ईयर की स्टूडेंट वहाँ आ जाती है जिसका नाम कार्लोस ट्वाइट्रो होता है। कार्लोस अपनी ब्लेड सीधा ओफिलिया की गर्दन पर रख देती है ताकि वो कोई और हरकत ना कर सके। आखिर में एल्विन ओफिलिया और साइरस दोनों को सख्त वार्निंग देता है और कहता है कि उनकी सजा का फैसला बाद में होगा। फिलहाल के लिए दोनों को फौरन भूलभुलैया की गहराइयों में वापस चले जाना चाहिए। इस तरह ओलिवर और उसके दोस्त एक और जानलेवा मुसीबत से बच जाते हैं। जैसे ही ओफिलिया एंड साइरस वहाँ से चले जाते हैं, कार्लोस कहती है कि ये दोनों आमतौर पर भूलभुलैया के इतने ऊपर वाले लेवल पर कभी नहीं आते। शायद इस बार वो सिर्फ नए स्टूडेंट को देखने के लिए ऊपर आए थे। इसके बाद एल्विन और कार्लोस सब स्टूडेंट को सेफली भूलभुलैया से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलते ही ओलिवर गाय, केटी और बाकी दोस्तों से मिलता है, लेकिन ओलिवर का ध्यान सिर्फ ननाओ पर होता है। वो गुस्से में उसे कहता है, तुम्हें पता था कि ओफिलियस एंड साइरस जैसे स्टूडेंट का सामना करना खुदकुशी के बराबर है, फिर भी तुम बिना सोचे उनके सामने क्यों चली गई। ओलिवर को लगता है कि ननाओ के दिल में जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं बची। सिचुएशन को देखते हुए मिचेल दोनों को शांत करती है और कहती है कि लड़ाई करने के बजाय पहले ननाओ की बात सुननी चाहिए। जब मिचेल से सच बताने को कहती है तो ननाओ चुपचाप सर हिलाकर ओलिवर की बात मान लेती है
اور کہتی ہے کہ اولیور بالکل صحیح ہے، اس نے واقعی جینے کی امید کھو دی ہے۔ پھر نناؤ اپنا گزرا ہوا دردناک ماضی سب کے سامنے بیان کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کے دوران سوما 50,000 سپاہیوں کی فوج کو کمانڈ کر رہا تھا، جبکہ نناؤ کی یونٹ میں صرف 200 لوگ تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو نناؤ نے اپنی تلوار سے راستہ بنایا، ایک ایک کر کے دشمنوں کو ہراتی ہوئی سیدھا سوما کے کیمپ تک پہنچ گئی۔ وہاں ایک زبردست واریر اس کے سامنے آیا، لیکن نناؤ نے اسے بنا پہچانے مار گرایا۔ اس کے بعد وہ سوما سے کہتی ہے کہ اس نے سنا ہے اس کا بیٹا یاتسونوسا ان کے خاندان کا سب سے طاقتور تلوار باز ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈوئل کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سوما کی آنکھوں میں غصہ بھر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جسے تم نے ابھی مارا ہے وہی میرا بیٹا یاتسونوسا تھا۔ سوما بتاتا ہے کہ یاتسونوسا صرف ایک مہان واریر ہی نہیں بلکہ ایک مشہور شاعر بھی تھا، اور نناؤ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ غصے میں سوما اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ نناؤ کو فوراً مار دیا جائے، لیکن ایک عجیب حکم بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام بھی مت پوچھنا، کیونکہ اگر اس کا نام ہی یاد نہ رکھا جائے تو دنیا اسے ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی۔ تبھی اچانک بیٹل فیلڈ پر تھیوڈورا MC فارلین آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی میجک سے سب سپاہیوں کو روک دیتے ہیں۔ تھیوڈور حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ کسی کا نام نہ پوچھنا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ نناؤ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے ٹیلنٹڈ بچوں کو دیکھ کر ہمیشہ ان کی مدد کرنے کا دل کرتا ہے۔ وہ نناؤ کو اپنے ساتھ دوسرے ملک چلنے اور میج بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اس دن کے بعد سے نناؤ کو لگنے لگتا ہے کہ اس کی پوری زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح چل رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خواہش باقی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے کسی ایسے انسان کے ساتھ تلوار چلانا چاہتی تھی جس کا وہ دل سے احترام کرتی ہو، جس کے ساتھ کوئی دشمنی نہ ہو۔ اس کے ملک میں اس احساس کو سائیواس کہا جاتا ہے، اور جب اس نے اولیور کے ساتھ ڈوئل کیا اسے لگا کہ اسے اپنا سائیواس مل گیا ہے، لیکن جب اولیور نے دوبارہ اس کے ساتھ لڑنے سے منع کر دیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دی اور صرف مرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سن کر کیٹی اچانک سے بول پڑتی ہے۔ وہ مذاق میں کہتی ہے مطلب سیدھی سی بات ہے، نناؤ کو اولیور سے پیار ہو گیا ہے، اور جب اولیور نے منع کیا تب سے یہ اور بھی عجیب بیہیو کرنے لگی۔ سب کو لگتا ہے کہ نناؤ شرما جائے گی، لیکن وہ بالکل سیریس ہو کر جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے اولیور سے پیار ہوا ہے یا اس کی سورڈمین شپ سے، میرے لیے دونوں ایک ہی بات ہے۔ یہ جواب سن کر سب ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر میچل مسکرا کر کہتی ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کو مارنے نہیں دے گی۔ وہ نناؤ سے کہتی ہے کہ اب اسے مرنے کی جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں بلکہ جینے کی وجہ ڈھونڈنی ہوگی، اور شاید اسے وہ وجہ مل بھی چکی ہے۔ اولیور بھی آگے بڑھتا ہے اور نناؤ سے ایک وعدہ مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پرومس کرو کہ تم اپنی زندگی کبھی بیکار میں نہیں پھینکو گی اور اپنی تلوار صرف اپنی زندگی کے لیے اٹھاؤ گی، موت ڈھونڈنے کے لیے نہیں۔ نناؤ فوراً اسے وعدہ کر لیتی ہے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرا کر کہتی ہے لیکن ایک اور مدد چاہیے، پلیز مجھے جینا سکھاؤ، کیونکہ آج کی کلاسز سے تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اس کی یہ معصوم بات سن کر سب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اگلی صبح نناؤ پہلے سے بالکل بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ کل تک جو لڑکی جینے کی وجہ ڈھونڈ رہی تھی آج وہی اولیور اور اپنے دوستوں کے ساتھ اکیڈمی پہنچتی ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک اچھی میج بننا اور جینا سیکھنا۔ سب سے پہلی کلاس دوبارہ سورڈ آرٹس کی ہوتی ہے۔ کلاس کے دوران ایک اسٹوڈنٹ پروفیسر لوتھر سے پوچھتا ہے سر کیا آپ اسپیل بلیڈ کا یوز کر سکتے ہیں؟ یہ سوال سن کر لوتھر ہلکا سا مسکرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور پوچھا جائے گا۔ پھر وہ اسپیل بلیڈ کے بارے میں حیران کر دینے والی بات بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسپیل بلیڈ کوئی عام سورڈ ٹیکنیک نہیں بلکہ ایک ایسی فوربیڈن ٹیکنیک ہے جو ون اسپیل ڈسٹنس کے اندر یوز کی جائے تو سامنے والے کی موت طے ہوتی ہے، نہ اس اٹیک سے بچا جا سکتا ہے اور نہ اس اٹیک کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ لوتھر بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں اب تک صرف 6 اسپیل بلیڈ ہی موجود ہے۔ سالوں سے بہت سے میج نئے اسپیل بلیڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان 6 ٹیکنیکس کو کاؤنٹر کرنے کی ریسرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اس کی تعداد آج تک 6 ہی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اسپیل بلیڈ بہت بڑا راز ہوتا ہے، کسی کے پاس کون سی اسپیل بلیڈ ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے، یہ سب انفارمیشن سخت سیکریٹ رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے جب اسٹوڈنٹ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اسپیل بلیڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو لوتھر مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے۔ کلاس ختم ہوتے ہی ریچرڈ سیدھا اولیور اور نناؤ کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں پریکٹس ڈوئل کرنی چاہیے۔ اولیور آرام سے جواب دیتا ہے
ہم سب ابھی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہے، سب کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن رچرڈ اس بات کا غلط مطلب نکال لیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اولیور اسے کمزور کہہ رہا ہے اور وہ فوراً ڈول کی چیلنج دینے لگتا ہے۔ اسی بیچ ننا اولیور کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، تمہارے اندر لڑنے کا جذبہ نظر نہیں آ رہا، کیا تم جان بوجھ کر ہارنا چاہتے ہو؟ وہ اولیور سے کہتی ہے کہ اگر وہ لڑے تو اپنی پوری طاقت سے لڑے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اولیور بنا اپنی اصلی اسٹرینتھ دکھائے ہار مان لے۔ ننا کی یہ بات رچرڈ کو اور بھی زیادہ چبھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اولیور اسے کمزور کہہ رہا ہے اور وہ فوراً ڈوئل کی چیلنج دینے لگتا ہے۔ اس بیچ ننا اولیور کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، تمہارے اندر لڑنے کا جذبہ نظر نہیں آ رہا، کیا تم جان بوجھ کر ہارنا چاہتے ہو؟ وہ اولیور سے کہتی ہے کہ اگر وہ لڑے تو اپنی پوری طاقت سے لڑے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اولیور بنا اپنی اصلی اسٹرینتھ دکھائے ہار مان لے۔ ننا کی یہ بات رچرڈ کو اور بھی زیادہ چبھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اولیور اسے اتنا بھی اسٹرانگ نہیں سمجھتا کہ اس کے خلاف سیریس ہو کر لڑے۔ تھوڑی دیر بعد میچل اولیور کو الگ لے جا کر ضروری بات بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بچپن سے اس کی اور رچرڈ کی ہمیشہ کمپیریزن ہوتی آئی ہے۔ ہر کمپٹیشن میں دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رچرڈ کے دل میں ہمیشہ خود کو ثابت کرنے کی ضد پیدا ہو گئی۔ میچل کو لگتا ہے کہ رچرڈ کی اس رویے میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ اولیور سمجھ جاتا ہے کہ اگر اس نے رچرڈ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تو ان کے درمیان دشمنی اور بڑھ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ نناؤ کو بھی مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب اولیور اسی الجھن میں ہوتا ہے تبھی پیٹی بھاگتے ہوئے ان کے پاس آتا ہے۔ وہ گھبرا کر بتاتا ہے کہ کیٹی اچانک سے غائب ہو گئی ہے کیونکہ اس نے سنا ہے کہ اکیڈمی والے اسی ٹرول کو مارنے والے ہیں جس نے انٹرنس پریڈ کے دن اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سب کے چہروں سے رنگ اڑ جاتا ہے۔ اولیور اور اس کے دوست فوراً کیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اکیڈمی کے پروفیسر ڈیریس اس ٹرول کو مارنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ کیٹی بار بار اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ڈیریس کافی غصے والا انسان ہوتا ہے۔ وہ کیٹی سے کہتا ہے، مجھے ایک چیز بالکل پسند نہیں، اور وہ ہے ایک ہی بات ایک ہی انسان کو بار بار سمجھانا۔ اگر مجھے تیسری بار بھی وہی بات کہنی پڑ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سامنے انسان نہیں بلکہ بندر کھڑا ہے۔ پھر وہ کیٹی سے اس کا نام پوچھتا ہے۔ جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ کیٹی کس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، وہ اس کی پیرنٹس کی بھی بے عزتی کر دیتا ہے۔ کیٹی اس انسلٹ کو اگنور کر دیتی ہے اور صرف ایک ہی بات کہتی ہے، پلیز اس ٹرول کو مت ماریے۔ ڈیریس ہنستے ہوئے پوچھتا ہے، اگر یہ ٹرول دوبارہ کسی کو مار دے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیٹی فوراً جواب دیتی ہے کہ وہ ٹرول سے خود بات کرے گی اور اسے سمجھائے گی کہ وہ دوبارہ کسی پر اٹیک نہ کرے۔ یہ بات سن کر ڈیریس زور سے ہنس پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم سچ میں سوچتی ہو کہ ایک ٹرول سے بات کر کے اسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ شاید درد ہی اس لڑکی کو سبق سکھا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر ڈیلیریس کیٹی پر ڈولور اسپیل کاسٹ کر دیتا ہے۔ اگلے ہی پل کیٹی شدید درد سے چیخنے لگتی ہے۔ اسی وقت اولیور، نناؤ، میچل اور باقی سب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اولیور غصے میں ڈیریس کا سامنا کرنے ہی والا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور ٹیچر ویرا میلیگن وہاں آ جاتی ہے اور سب کو روک دیتی ہے۔ ویرا بتاتی ہے کہ ٹرول کو مارنے کے خلاف آفیشیل آبجیکشن فائل ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر لوتھر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ ڈیریس سے کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو سکھانے کے لیے ایکسٹریم پین اسپیل کا استعمال 5 سال پہلے ہی بین کیا جا چکا ہے، لیکن ڈیریس بنا کسی پچھتاوے کے جواب دیتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچنگ سٹائل کو کبھی نہیں بدلے گا۔ اس کے بعد لوتھر اصلی وجہ بتاتے ہیں کہ ٹرول کو ابھی کیوں نہیں مارا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پریڈ والے انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ جب تک سچ سامنے نہیں آتا، ٹرول کو ایویڈنس کے طور پر زندہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر بنا انویسٹیگیشن کے ٹرول کو مار دیا گیا تو اکیڈمی کو بہت بڑے پروٹیسٹ اور کمپلینٹس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر ڈیریس مجبوراً مان جاتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سب کچھ شانت ہونے کے بعد میلیگن کیٹی کے پاس آتی ہے اور اپنا انٹروڈکشن دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ اکیڈمی کی 4th ایئر اسٹوڈنٹ ہے اور انہیں بھی اس ٹرول کی فکر تھی، لیکن جیسے ہی سب کو لگتا ہے کہ آج کا دن ختم ہو گیا، تبھی ایک فیملیئر اڑ کر آتا ہے اور میچل کے ہاتھ میں ایک لیٹر دے دیتا ہے۔ میچل لیٹر کھول کر پڑھتی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ رچرڈ نے اولیور اور ننا دونوں کو آفیشیل ڈیول کے لیے چیلنج کر دیا ہے، اور یہی سے کہانی ایک نئے اور ڈینجرس موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ ٹرول والے انسیڈنٹ کے بعد اکیڈمی کے کچھ اسٹوڈنٹ کیٹی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسے تانے مارتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تمہیں ٹرول سے اتنا ہی پیار ہے تو جاؤ اس کے ساتھ کیج میں رہنا شروع کر دو۔ کیٹی یہ سب چپ چاپ برداشت کرتی رہتی ہے، لیکن اولیور سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا۔ اس کا غصہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ گائے اور نناؤ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور تینوں مل کر ان بولیز سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اولیور اور اس کے دوست ان سب کو بری طرح ہرا دیتے ہیں،
لیکن اکیڈمی کے رولز کے مطابق لڑائی شروع کرنے کی سزا سب کو ملتی ہے۔ اسی لیے اولیور، گائے اور نناؤ کو سیدھا ڈیٹینشن روم بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈیٹینشن میں کیٹی بہت اداس ہو کر اسے معافی مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے اپنا بچاؤ خود کیا ہوتا تو شاید ان تینوں کو اس کی وجہ سے سزا نہیں ملتی، لیکن اولیور فوراً اس کی بات کاٹ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کیونکہ تم کمزور تھی، ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ میچیل بھی اس بات سے ایگری کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط نہیں تھا، لیکن اب ایک نئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے۔ اب اکیڈمی کے زیادہ تر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور میچیل کو پورا یقین ہوتا ہے کہ رچرڈ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گا، اور اولیور کو وارن کرتی ہے کہ کل ہونے والے ڈویل بالکل بھی فیئر نہیں ہوگا۔ اگلی شام 2 سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ اولیور اور اس کے دوستوں کو اکیڈمی کے نیچے موجود بھول بھلیا کے اندر لے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت سے بڑے کولوسیوم کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پورا اسٹیڈیم اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہر کوئی آج کے ڈویل دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ سب کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ ڈویل میں حصہ لینے والے ہیں وہ نیچے ایرینا میں چلے جائیں، باقی سب اسٹینڈ میں بیٹھ کر میچ دیکھے۔ اولیور اور نناؤ نیچے اترنے لگتے ہیں، لیکن تبھی رچرڈ انہیں روک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصلی ڈویل شروع ہونے سے پہلے ایک ایگزیبیشن میچ ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد رچرڈ اور اس کے پارٹنرز ایرینا میں اترتے ہیں۔ ان کے سامنے 2 کوبولڈز چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ رچرڈ اپنی سکلز دکھاتے ہوئے کچھ ہی پلوں میں ایک کوبولڈ کو آسانی سے مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کراؤڈ زور زور سے چیئر کرنے لگتے ہیں۔ ایگزیبیشن ختم ہونے کے بعد رچرڈ اولیور کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تمہیں ہرا کر مجھے کوئی عزت نہیں ملے گی کیونکہ تم ابھی میرے لیول کے ہی نہیں ہو۔ اسی لیے وہ ڈویل کے رولز بدل دیتا ہے۔ وہ اناؤنس کرتا ہے کہ اب دونوں تلوار سے ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، بلکہ ایرینا میں کوبولڈز کا شکار کریں گے۔ جو زیادہ کوبولڈز کو مارے گا وہی ونر ہوگا۔ اولیور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ رچرڈ نے یہ چیلنج سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ رچرڈ کو کوبولڈز کا شکار کرنے کا پہلے سے کافی ایکسپیرینس ہے، جبکہ نناؤ نے کبھی بھی کوبولڈز کا سامنا نہیں کیا۔ لیکن اسی بیچ اولیور کے دل میں ایک اور خیال آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید اگر میں جان بوجھ کر ہار گیا تو رچرڈ کے ساتھ میری دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ اولیور ارینا کی طرف دیکھنے لگتا ہے جہاں اس کا اگلا امتحان اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایگزیبیشن میچ ختم ہوتے ہی دوسرا کوبولڈ ڈر کے مارے ارینا سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے زبردستی واپس دھکیل دیا جاتا ہے تاکہ وہ لڑائی کرے۔ بیچارہ کوبولڈ بالکل لڑنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی اسے مجبوراً ارینا میں اترنا پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی بری طرح ہار جاتا ہے۔ اسٹینڈ میں بیٹھے اسٹوڈنٹ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر طرف ہنسی اور تالیاں گونجنے لگتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نناؤ کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ زور سے سب کو ڈانٹ کر کہتی ہے، تم لوگ شرم کرو، ایک ایسے دشمن کا مذاق اڑا رہے ہو جو لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور تم میں سے زیادہ تر لوگ خود صرف دور بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ نناؤ کی یہ بات سنتے ہی پورا کراؤڈ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ غصے میں اسٹوڈنٹ اس پر بوٹلز اور دوسری چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ نناؤ ان سب کی طرف دیکھتی ہے، پھر اولیور سے کہتی ہے، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں کوئی بھی ایسا واریر نہیں ہے جو عزت کے ساتھ لڑنا چاہتا ہو۔ جیسے ہی وہ ارینا چھوڑنے لگتی ہے کچھ اسٹوڈنٹ ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر نناؤ نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ اسی سے لڑیں گے۔ نناؤ بنا ڈرے جواب دیتی ہے، مجھے ان کوبولڈز کے سامنے لڑنے سے بہتر تم لوگوں سے لڑنا پسند ہوگا۔ اسی بیچ ڈویل آرگنائز کرنے والے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ اگلے کوبولڈز چھوڑنے کے لیے کیچ کھولتے ہیں، لیکن اس بار اندر سے کوبولڈ نہیں بلکہ ایک خوفناک گروڈ باہر نکل آتا ہے۔ گروڈ نکلتے ہی کسی کو بھی موقع نہیں دیتا، وہ سیدھے اسٹوڈنٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ رچرڈ کے پارٹنرز کو کچھ ہی پلوں میں ہرا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی اسٹوڈنٹ اس کے سامنے آتا ہے گروڈ اسے آسانی سے گرا دیتا ہے۔ ارینا میں ایک ہی پل میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر رچرڈ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ حیرانی سے کہتا ہے، یہاں گروڈ کیسے آ گیا؟ اولیور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام مونسٹر نہیں۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن بیسٹ فیملیئر ہے اور ان جیسے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ کے لیے اس سے لڑنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ تبھی سب کی نظر گروڈ کے اوپر چمکتے ہوئے ایک عجیب میسج پر پڑتی ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے، سی ہاؤ اٹ فیلز ٹو بی دا پرے۔ یہ میسج دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ کسی نے جان بوجھ کر اس خطرناک ڈیوائن بیسٹ کو یہاں چھوڑا ہے، اور اب شکاری اور شکار کی جگہ الٹی ہو چکی ہے۔ اب ڈیوائن بیسٹ شکار کرے گا اور ہم سب شکار بنیں گے۔ جیسے ہی ڈیوائن مونسٹر ارینا میں تباہی مچانا شروع کرتا ہے رچرڈ کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔
वो डर के मारे पीछे मुड़ता है और भागना शुरू कर देता है। डिवाइन मॉन्स्टर फौरन उसके पीछे उड़ता हुआ जाता है। जब लगता है कि अगले ही पल रिचर्ड की मौत पक्की है, तभी ननाव बिजली की रफ्तार से उसके और डिवाइन मॉन्स्टर के दरमियान आ जाती है और अपनी तलवार से डिवाइन मॉन्स्टर का हमला रोक देती है। उसके बाद ननाव बिना डरे डिवाइन बीस्ट के साथ अकेली ही लड़ाई शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिचेल केटी, पैटी और गाय को कुबोल्स के अटैक से बचाने में लगी होती है। पूरा अरीना अब एक डेंजरस बैटलफील्ड बन चुका होता है। लड़ाई के दौरान डिवाइन मॉन्स्टर एक ज़बरदस्त वार करता है जो सीधे ननाव को लगने वाला होता है, लेकिन ओलिवर फौरन स्पेल कास्ट करता है और अपनी मैजिक से ननाव को अटैक के रास्ते से धक्का दे देता है। इसी तरह ननाव की जान बच जाती है, लेकिन ओलिवर की ये हरकत डिवाइन मॉन्स्टर को गुस्सा दिला देती है। अब उसका अगला निशाना ओलिवर बन जाता है। ओलिवर भी जवाब में अटैक करता है, लेकिन डिवाइन मॉन्स्टर उसके स्पेल से बच निकलता है और अपनी तेज पंजों से ओलिवर के पीठ पर एक गहरा जख्म लगा देता है। ओलिवर के कपड़े खून से भर जाते हैं। ये देखकर ननाव दोबारा डिवाइन मॉन्स्टर को एंगेज कर लेती है ताकि ओलिवर को थोड़ा वक्त मिल सके। ओलिवर पीछे हटकर छुप जाता है और हीलिंग मैजिक से अपने जख्म भरना शुरू कर देता है। इसी दौरान रिचर्ड उसके पास आता है और हैरानी से पूछता है, तुम इतने डर के बावजूद कैसे लड़ रहे हो? ओलिवर हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, मैं भी डरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन ननाव शायद मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी है और उसे सिखाना है कि एक आम इंसान की तरह कैसे जिया जाता है। ये कहकर ओलिवर दोबारा बैटलफील्ड की तरफ चढ़ पड़ता है। जाने से पहले वो रिचर्ड से सिर्फ इतना कहता है, वैसे ननाव चाहती थी कि वो तुम्हें लड़ते हुए देखे। ये बात रिचर्ड के दिल को छू जाती है। ओलिवर दोबारा ननाव के पास पहुंचता है। कुछ ही देर बाद डिवाइन मॉन्स्टर अपना सबसे पावरफुल विंड अटैक यूज़ करता है, लेकिन ओलिवर इसी पल का इंतज़ार कर रहा होता है। वो फौरन टूनीट्रस स्पेल कास्ट करता है। बिजली की ताकत डिवाइन मॉन्स्टर के विंड अटैक को डिस्टर्ब कर देती है और कुछ सेकंड्स के लिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ननाव फौरन उस ओपनिंग का फ़ायदा उठाती है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डिवाइन मॉन्स्टर बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। वो पलटकर सीधे ननाव पर जानलेवा वार करता है। ये देखकर ओलिवर बिना एक सेकंड सोचे ननाव के सामने आकर अपना जिस्म उसके लिए शील्ड बना देता है। डिवाइन मॉन्स्टर का पंजा ओलिवर को लगने ही वाला होता है, तभी अचानक रिचर्ड जोर से इम्पीटस स्पेल कास्ट करता है। स्पेल सीधे डिवाइन मॉन्स्टर को लगता है और उसका अटैक एक पल के लिए रुक जाता है। इसी एक पल का फ़ायदा उठाते हुए ननाव हवा में उछलती है। डिवाइन मॉन्स्टर उसे भी जख्मी कर देता है, लेकिन ननाव रुकती नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से फाइनल स्लैश लगाती है और एक ही वार में डिवाइन मॉन्स्टर का सर उसके धड़ से अलग कर देती है। डिवाइन भी ज़मीन पर गिरते ही मर जाता है। अरीना में एकदम खामोशी छा जाती है। ओलिवर और ननाव दोनों रिचर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। रिचर्ड धीरे से कहता है, मैं अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच ये है कि मुझे लड़ाई से डर लगता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा डर मुझे इस बात का है कि अगर मैं हार गया तो अपने ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी बन जाऊंगा। फिर वो ओलिवर और ननाव से पूछता है, तुम दोनों अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना बिना हिचकिचाहट के कैसे कर लेते हो? ननाव जवाब देती है, एक समुराई अपने दुश्मन खुद नहीं चुनती। जब लड़ाई शुरू हो गई तो सिर्फ अपनी जीत पर यकीन रखता है। लेकिन ओलिवर हल्का सा मुस्करा कर कहता है, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता। अगर कोई दुश्मन तुम्हारी ताकत से बाहर हो तो उससे बचकर निकल जाना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन आज तुम भागे नहीं। जब ज़्यादातर स्टूडेंट जान बचाकर भाग गए थे, तुम वापस आए और हमारी जान बचाई। मैं तुम्हारी आज की हिम्मत और इज्जत को कभी नहीं भूलूंगा। ये सुनकर ननाव भी रिचर्ड की तरफ देख कर कहती है, आज से तुम मेरे कमांडर इन आर्म्स हो। ये लफ्ज़ सुनते ही रिचर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप मुड़ता है और अरीना से बाहर चला जाता है। अगले दिन क्लास में ओलिवर और उसके दोस्तों को मैजिकल बायोलॉजी का एक और प्रैक्टिकल करना पड़ता है। इस बार उन्हें मैजिकल जानवर के अंदरूनी हिस्सों यानी गट्स को अलग करना होता है। क्लास इतनी डिस्गस्टिंग होती है कि जब सब लंच के लिए कैफेटेरिया की तरफ जा रहे होते हैं, किसी का भी खाने का दिल नहीं करता। सबके चेहरों पर अजीब सी फीलिंग्स होती है। इसी दौरान ओलिवर नोटिस करता है कि एकेडमी के स्टूडेंट्स अब उनसे दूर दूर रहने लगे हैं। पहले जो लोग केटी का मजाक उड़ाते थे, अब वो भी चुप हो गए हैं। लेकिन ओलिवर इतनी जल्दी सुकून की सांस नहीं लेता। वो कहता है, सिर्फ इसलिए कि सब चुप हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। उसके दिमाग में एक और बात चल रही होती है। उसे लगता है कि ट्रोल वाला इंसिडेंट और डिवाइन मॉन्स्टर वाला अटैक शायद एक ही प्लेन का हिस्सा था और मुमकिन है कि इसके पीछे कोई डेमी ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हो।
گئی امید کرتا ہے کہ اکیڈمی کے ٹیچرز ڈیوائن مانسٹر والے اٹیک کے اصلی مجرم ضرور پکڑ لیں گے، لیکن اولیور اس کی امید توڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کہ کمبرلی اکیڈمی میں بھول بھلیا کے اندر ہونے والے انسیڈنٹ کو عام بات سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسکول شاید اس معاملے میں آفیشلی کوئی انویسٹیگیشن بھی نہ کرے۔ لنچ کے دوران ایک اور عجیب چیز ہوتی ہے۔ ڈیوائن مانسٹر کے ساتھ ہوئی لڑائی کے بعد نناؤ اکیڈمی میں کافی مشہور ہو چکی ہوتی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، کوئی اس کی سورڈ مین شپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے تو کوئی ڈیوائن مانسٹر کے خلاف فائٹ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر کیٹی تھوڑی ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ تو بالکل انفیئر ہے، ڈیوائن مانسٹر سے صرف نناؤ نے نہیں اولیور نے بھی لڑائی کی تھی، پاپولر تو اولیور کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات سن کر میچل مذاق کرتے ہوئے کہتی ہے اگر ایسا ہے تو اولیور کو ایک وکٹری کس ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اولیور کے پاس آتی ہے، لیکن اولیور شرما کر فوراً اسے روک دیتا ہے۔ تبھی نناؤ بھی واپس آ جاتی ہے۔ جب اسے وکٹری کس والی بات پتہ چلتی ہے تو وہ بنا کسی شرم کے اولیور کے گال پر ایک چھوٹا سا کس کر دیتی ہے، پھر بالکل معصومیت سے کہتی ہے اب تم بھی مجھے وکٹری کس دو۔ یہ سنتے ہی اولیور کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ شرما جاتا ہے، لیکن کافی ہچکچاہٹ کے بعد وہ ہاں کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اولیور نناؤ کے قریب جاتا ہے اور اسے کس کرنے والا ہوتا ہے، تبھی اچانک پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے اولیور، لگتا ہے آخر ہم اسکول میں مل ہی گئے۔ وہاں شینن شیروڈ کھڑی ہوتی ہے، وہ اولیور کی کزن ہوتی ہے۔ شینن مسکرا کر کہتی ہے اگر اس نے ان دونوں کو ڈسٹرب کیا ہو تو وہ معافی چاہتی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ اولیور کو اکیڈمی میں اچھے دوست مل گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر شینن آگے بڑھتی ہے اور بنا کسی وارننگ کے اولیور کے گال پر خود ایک کس کر دیتی ہے، پھر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میچل حیران رہ جاتی ہے اور فوراً پوچھتی ہے یہ لڑکی کون تھی؟ اولیور ہلکے سے شرما کر جواب دیتا ہے وہ میری کزن ہے، شینن شیروڈ۔ میں اکیڈمی کے آنے کے بعد سے اسی کی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ اگلی کلاس الچمی کی ہوتی ہے اور اس کلاس کو وہی سخت مزاج والا ٹیچر ڈیریس گرینول پڑھا رہا ہوتا ہے۔ کلاس شروع ہوتے ہی ڈیریس سب اسٹوڈنٹ کو ایک سیریس وارننگ دیتا ہے، الچمی میں جن مٹیریلز کے ساتھ تم لوگ کام کرو گے وہ کسی بھی وقت اپنی سٹیٹ اچانک بدل سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی ایکسپلوژن یا بہت بڑے خطرناک انسیڈنٹس کا سبب بن سکتی ہے۔ وارننگ دینے کے بعد وہ سب اسٹوڈنٹ کو پوشن کی ریسیپی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب سب اپنے پارٹیکل شروع کریں۔ جیسے ہی کلاس شروع ہوتی ہے کئی اسٹوڈنٹ ریسیپی کے اندر چھپی ٹرکی ڈیٹیلز میں پھنس جاتے ہیں، کوئی انگریڈینٹس غلط یوز کرتا ہے تو کوئی ٹائمنگ خراب کر دیتا ہے۔ پیٹی بھی انہی اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن اولیور کو الچمی کی کافی اچھی سمجھ ہوتی ہے۔ وہ صرف پیٹی ہی نہیں بلکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کرتا ہے اور ان کے مسٹیکس ٹھیک کر دیتا ہے۔ دور کھڑے ڈیریس یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کلاس کے اینڈ پر وہ اولیور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا نام اور چہرہ یاد رکھوں گا۔ یہ بات سن کر اولیور کو لگتا ہے کہ شاید ڈیریس اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اگلے ہی پل ڈیریس ایک اور بات کہہ دیتا ہے۔ وہ اولیور کو وارننگ دیتا ہے اگر اپنا فیوچر برباد نہیں کرنا تو اپنے دوستوں کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ کہہ کر ڈیریس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ریچرڈ اولیور کے پاس آتا ہے۔ اس بار اس کے چہرے پر پہلے جیسے گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وہ اولیور کو ایک ضروری وارننگ دیتا ہے۔ ریچرڈ بتاتا ہے کہ ڈیریس گرینول کافی ڈینجرس ٹیچر مانے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان اسٹوڈنٹ کی مدد کرنے کے بجائے ان کا کیریئر ہی خراب کر دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ریچرڈ کہتا ہے کہ ڈیریس کئی بار اسٹوڈنٹ کی ریسرچ اور ڈسکوریز چرا کر انہیں اپنے نام سے پبلش کر چکا ہے، اس لیے وہ اولیور کو مشورہ دیتا ہے کہ ڈیریس سے جتنا دور ہو سکے دور رہیں۔ اس کے بعد ریچرڈ ایک اور بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی ایک جان پہچان والی لڑکی کیٹی اور باقی سب سے ملنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کو ایک لڑکی سے ملواتا ہے جس کا نام اینی ہوتا ہے۔ اینی ان سب کے سامنے جھک کر معافی مانگتی ہے۔ وہ قبول کرتی ہے کہ انٹرنس سرمنی والے دن کیٹی پر جو اسپیل کاسٹ ہوا تھا وہ اس نے ہی کیا تھا۔ اینی بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس ہمیشہ کہتے تھے ڈیمی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تمام میجز کے لیے ایک شرمندگی کا سبب ہے، اسی وجہ سے اس نے کیٹی کے ساتھ صرف مذاق کرنے کے لیے اسپیل کاسٹ کر دیا تھا، لیکن اس کا ارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ اولیور اس کی بات دھیان سے سنتا ہے، پھر وہ ایک اور سوال پوچھتا ہے، تم نے صرف کیٹی پر اسپیل کاسٹ کیا تھا، لیکن ٹرول اچانک اتنا وائلنٹ کیسے ہو گیا؟ مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ اینی فوراً سر ہلا کر جواب دیتی ہے، نہیں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، میں صرف پرینک کرنا چاہتی تھی۔ یہ جواب سن کر اولیور اور بھی زیادہ یقین کر لیتا ہے
کہ انٹرنس سرمنی کے پیچھے ابھی بھی کوئی اصلی مجرم چھپا ہوا ہے اور اس کی پہچان ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اینی سے بات کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن کیٹی کے دماغ میں اب بھی صرف ایک ہی سوال چل رہا ہوتا ہے، آخر اس ٹرول نے اس دن اٹیک کیوں کیا تھا؟ کیٹی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ٹرول اصل میں اتنا وائلنٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ اکیلے ہی اس ٹرول سے ملنے اس کے کیج کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ اسے پیار سے پوچھتی ہے، تم نے اس دن ایسے کیوں کیا؟ مجھے پتا ہے تم ویسے نہیں ہو۔ کیٹی کو لگتا ہے کہ ٹرول اس کی بات نہیں سمجھے گا، لیکن اگلے ہی پل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ ٹرول جواب دیتا ہے، وہ دھیرے سے کہتا ہے، اب دوبارہ یہاں مت آنا، وہ انسان بہت ڈینجرس ہے۔ یہ سن کر کیٹی حیران رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف اولیور اور نناؤ پریکٹس گراؤنڈ میں میجک کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اولیور نناؤ کو فلیما اسپیل سکھاتا ہے۔ نناؤ بتاتی ہے کہ اسے اپنے جسم کے اندر کی میجک کو کنٹرول کرنا تو آتا ہے، لیکن جب میجک باڈی سے باہر نکلتا ہے تب اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیسے کنٹرول کریں۔ اولیور اسے سمجھاتا ہے، صرف اپنے جسم کے اندر کی میجک کو کنٹرول کرنا کافی نہیں، تمہیں اپنی میجک کو سکن کے باہر والی دنیا کے ساتھ بھی ملانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اولیور فلیما اسپیل یوز کر کے اسے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دکھاتا ہے۔ نناؤ اس کی ٹیکنیک کو دھیان سے دیکھتی ہے اور پھر بار بار پریکٹس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ اور بیسک سپیلز بھی سیکھنے لگتی ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے سٹرونگ بننا چاہتی ہے تاکہ اپنے دوستوں کی مدد کر سکے۔ پھر وہ ایک عجیب بات کہتی ہے، وہ بولتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ٹرول دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی اولیور ایک دم رک جاتا ہے۔ وہ فوراً پوچھتا ہے، تم نے بھاگنا کیوں کہا؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ ٹرول پاگل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ کسی چیز سے بچ کر بھاگنا چاہتا تھا؟ اس پل اولیور کے دماغ میں ساری باتیں کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ اور نناؤ فوراً ٹرول کی کیج کی طرف دوڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اولیور کو زمین پر کیٹی کی تلوار پڑی ملتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اولیور ٹرول سے پوچھتا ہے، کیٹی کہاں ہے؟ ٹرول اداس آواز میں جواب دیتا ہے، وہ لوگ اسے لے گئے۔ اولیور پوچھتا ہے، کہاں؟ ٹرول صرف اتنا ہی کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، شاید اسی اندھیری جگہ پر جہاں مجھے پہلے لے گئے تھے۔ یہ سن کر اولیور فوراً سمجھ جاتا ہے، وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ کمبرلی میجک اکیڈمی کی بھول بھلیا ہے۔ کیٹی کو بچانے کے لیے اولیور اور نناؤ بنا وقت ضائع کیے بھول بھلیا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ رستے میں اولیور نناؤ کو ایک پرانی کہانی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کئی سال پہلے کچھ ڈیمی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس نے ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا تھا۔ ان کا مقصد تھا ڈیمی ہیومنز کو اتنا انٹیلیجنٹ بنانا کہ انہیں انسانوں کے برابر رائٹس مل سکے۔ اسی ایکسپیریمنٹ کا ایک حصہ ٹرولز بھی تھے، لیکن پروجیکٹ کو بہت خطرناک کہہ کر جلدی بند کر دیا گیا تھا۔ اولیور کا ماننا ہے کہ کمبرلی اکیڈمی کے اندھیرے حصوں میں کسی نے اس ایکسپیریمنٹ کو چپکے سے جاری رکھا۔ اسے اب یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ کسی نے ٹرول کے برین کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور انریلائبل درد کی وجہ سے ٹرول صرف وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ دونوں بھول بھلیا کے بہت گہرے حصے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ پر اولیور رک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس سے نیچے جانا بہت ڈینجرس ہے، بہتر ہوگا عام اسٹوڈنٹ کونسل کہ ایلوین یا کارلوس کو بلا لے۔ لیکن جیسے ہی وہ مدد بلانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اچانک اندھیرے میں سے کوئی ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اولیور اور نناؤ کو ہوش سنبھالنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ایک بالکل انجان ورکشاپ میں ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے ویرا میلیگن۔ میلیگن مسکرا کر کہتی ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن میں کیمپس واچ کو یہاں بلانے نہیں دے سکتی۔ پھر وہ اپنا سب سے بڑا راز کھولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جس ڈیوائن مونسٹر سے اولیور اور نناؤ نے لڑائی کی تھی، اس ڈیوائن مونسٹر کو فیملیئر بنانے میں اسے پورا 1 سال لگا تھا اور ان دونوں نے اسے پہلے ہی دن مار دیا۔ میلیگن پھر ٹرول کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹرول کے برین پر آپریشن اس نے خود کیا تھا۔ آپریشن بالکل سکسیسفل تھا، لیکن اس کے بعد بھی ٹرول اس سے کبھی بات نہیں کرتا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ کیٹی سے ملتے ہی ٹرول نے پہلی بار بولنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے میلیگن اب کیٹی کے برین کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے صرف کیٹی کے برین کا ایک چھوٹا سا حصہ چاہیے۔ یہ سنتے ہی اولیور سمجھ جاتا ہے کہ میلیگن سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ نناؤ فوراً اپنی تلوار نکال کر میلیگن پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن میلیگن اپنی بائیں آنکھ کھولتی ہے اور اگلے ہی پل نناؤ کا جسم دھیرے دھیرے پتھر بننے لگتا ہے۔ تو اولیور فوراً اپنا اسپیل کاسٹ کر کے اس ایفیکٹ کو توڑ دیتا ہے اور نناؤ کو بچا لیتا ہے۔ تب اولیور کو سمجھ آتا ہے کہ میلیگن کے پاس ایک سنیک آئی ہے۔ میلیگن مسکرا کر بتاتی ہے کہ یہ اس کے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس کا گفٹ ہے، لیکن اس آنکھ کو پانا آسان نہیں تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ شکتی اس کے 5 بھائی بہنوں کی جان لے چکی تھی اور آخری میں جا کے یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوئی۔
اسی لیے اکیڈمی میں سب اسے ایک ہی نام سے جانتے ہیں، سنیک آئی ملیگن۔ ملیگن کا اصلی راز سامنے آنے کے بعد اولیور اور نناؤ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بات صرف ڈسکشن سے سولو نہیں ہوگی، اب لڑائی ہی اکلوتا راستہ ہے۔ اولیور بنا وقت ضائع کیے اپنا ٹونیٹرس اسپیل کاسٹ کرتا ہے، لیکن ملیگن صرف مسکرا دیتی ہے، وہ بھی وہی ٹونیٹرس یوز کرتی ہے، مگر اس کا اسپیل اولیور کے اسپیل سے کہیں زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ اولیور کا اٹیک ایک ہی پل میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر نناؤ فوراً تلوار لے کر ملیگر پر ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن ملیگن صرف میجک میں ہی نہیں، سورڈ کمبیٹ میں بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ وہ نناؤ کے ہر اٹیک کو آسانی سے روک لیتی ہے، پھر ایک پرفیکٹ موو سے نناؤ کا بیلنس بگاڑ کر اسے زمین پر گرا دیتی ہے۔ جب ملیگن فائنل اٹیک کرنے والی ہوتی ہے، تب اولیور بیچ میں آ کر نناؤ کی جان بچا لیتا ہے۔ اب اولیور اور نناؤ دونوں مل کر ملیگن کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ملیگن دونوں کو ایک ساتھ بھی آسانی سے ہینڈل کر لیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملیگن ایک پاورفل امپیٹس اسپیل فائر کرتی ہے۔ نناؤ آنکھوں سے اسپیل کو پوری طرح دیکھ بھی نہیں پاتی، لیکن اپنے انسٹنٹ کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن محسوس کر لیتی ہے۔ وہ اپنی تلوار سے اس میجک کو ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر پہلی بار ملیگن کے چہرے پر حیرانی نظر آتی ہے۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر کہتی ہے، تم دونوں واقعی بہت انٹرسٹنگ ہو۔ اولیور سمجھ جاتا ہے کہ سیدھی لڑائی جیتنا مشکل ہے، اسی لیے وہ ایک پلان بناتا ہے۔ وہ ایک میجیکل باؤنسی آبجیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اس آبجیکٹ کی مدد سے نناؤ ہوا میں اچھل کر سیدھے ملیگن کے پیچھے پہنچ جاتی ہے۔ اسی دوران اولیور لگاتار اٹیک اسپیلز چلا کر ملیگن کی اٹینشن اپنی طرف رکھتا ہے۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ نناؤ فائنل اٹیک کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اچانک اولیور کی نظر ملیگن کے بائیں ہاتھ پر پڑتی ہے۔ وہاں بھی ایک اور سنیک آئی لگا ہوتا ہے۔ اولیور سمجھ جاتا ہے اگر ملیگن نے اس آنکھ کو ایکٹیو کر دیا تو نناؤ ترنت پتھر بن جائے گی۔ نناؤ بھی اس آنکھ کو دیکھ لیتی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، اگر سنیک آئی کی قرض روشنی کی رفتار سے چلتی ہے تو اس کی تلوار کو اس سے بھی تیز چلنا ہوگا۔ اس پر نناؤ اپنی پوری روح اور طاقت ایک ہی وار میں ڈال دیتی ہے۔ اس کی تلوار صرف ہوا کو نہیں کاٹتی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسپیس اور ٹائم کو بھی چیر کر نکل گئی ہو۔ اگلے ہی پل ملیگن کا بایاں ہاتھ کندھے سے الگ ہو جاتا ہے۔ شوک کی وجہ سے ملیگن وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ اولیور یہ منظر دیکھ کر ایک دم سن رہ جاتا ہے۔ اسے فوراً احساس ہوتا ہے کہ نناؤ کو خود بھی نہیں پتا اس نے ابھی کیا کر دکھایا ہے۔ جو اٹیک ابھی اس نے یوز کیا وہ کوئی عام سورڈ ٹیکنیک نہیں تھی، وہ ایک ایسا ان اوائڈیبل اٹیک تھا جس سے بچنا ناممکن تھا، اور اسی پل دنیا کے صرف 6 اسپیل بلیڈ کے لسٹ میں ایک نیا نام شامل ہو چکا تھا، دی 7 اسپیل بلیڈ، اور اس نئے اسپیل بلیڈ کی کریٹر خود نناؤ تھی۔